ہم بات کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے. دیکھیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اپنی تھوڑی سی سب سے پہلے عیدین کے موقع پہ. عیدین کا مطلب یہ ہوتا ہے, عید کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز بار بار آپ کو ملتی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہو, آپ کو دو عیدین عطا فرمایا ہے. ایک چھوٹی عید یعنی میٹھی عید رمضان کے بعد, دوسری بڑی عید یعنی گوشت والی عید, قربانی والی عید, حج کے بعد جو یہ عید کرتی ہے, جو حج کے اس موقع پہ حج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ایک مرتبہ سال میں, ایک مرتبہ اپنی لائف میں. لیکن یہاں جو قربانی سے ہم جو ڈیٹیل بات کرنے جا رہے ہیں, اپنی سستی کی قربانی دیں, اپنے آرام کی قربانی دیں, اپنی انا کو فنا کریں. اپنی انا کہ جی فلاں رشتہ دار سے ہماری بات نہیں ہے, اپنی شرم کو بھی ختم کریں. بعض اوقات ہم سب جانتے ہیں بعض رشتہ داروں کے یہاں ہم سالوں سے نہیں گئے, تو اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں کہ ہم اگر سالوں نہیں گئے تو آج بھی نہ جائیں. یہ بہترین موقع ہے, آپ گوشت لیں اور ان غریبوں تک چلے جائیں اور ان کے بچوں کو دو پیسے بھی دے دیں. دیکھیں اس طرح سے بہترین خاندان بن سکتا ہے, بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. اس طرح بہترین ہماری گلوبل سوسائٹی, ہماری انڈیویجول سوسائٹی, ہماری جو ہوم سوسائٹی, ہماری جو نیشنل سوسائٹی, ہماری گلوبل سوسائٹی بن سکتی ہے. ایک ہیلدی اور کنسٹرکٹیو سوسائٹی بن سکتی ہے اگر ہم قربانی دیں, اگر ہم اپنے خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں. کس طرح دامیں دڑمیں سخنیں ہر اعتبار سے جن لوگوں خصوصاً یہ قربانی ان لوگ, یہ عید کا پروگرام ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں خصوصاً جن کے یہاں قربانیاں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا ہے قربانی کرنے کا, وہ کوشش کریں سب سے پہلے جانور سے پہلے اپنے ہر قسم کے آرام اور فضول چیزوں کی قربانی دے دیں. گائے کی جو ہی یا بکرے کی یا اونٹ کی جتنی جیسے قربانی ہوتی ہے فوراً وہ لے کر کے دوڑ جائیں. یہی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے نا. اور اپنی جتنی بھی گندگی ہے وہ ہے اس میں جو قربانی کے نتیجے میں جو گندگیاں جو ہمارے گرد پیدا ہوتی ہیں, ہم یقیناً اپنے ساتھیوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ گندگی کا ڈھیر تمہاری وجہ سے ہماری وجہ سے لگا ہے, ہم اور آپ بیمار ہو جائیں گے, لہذا یہ گندگی کو اٹھائیں. KMC والے سے مدد کریں, KMC والے یا لاہور ڈیولپمنٹ والے یا ملتان ڈیولپمنٹ والے یا جو جہاں رہتا ہے ان کے ساتھ مدد کریں اور کوشش کریں قربانی میں غریبوں کا بھی ساتھ دیں. اور قربانی کو اپنی قربانی کے بعد اس کو باعث زحمت نہ بنا دیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بیماریاں پھیل جائیں ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں. تو خیال رکھیے گا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی قربانی کو نمائش نہ بنائے کہ بہت سارے لوگ جان آتے ہیں اور اس کو مطلب تکبر کے راہ سے پیش گھما رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کا جانور ہے, یہ اتنا زیادہ مہنگا ہے. تو قربانی کا ایک نیکی ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو نیکی کہیں برباد نہ ہو جائے ایک تھوڑے سے تکبر کے لیے, نمائش کے لیے. تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے, تو لوگوں نمائش سے بھی بچنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو کہ یہ قربانی کا موقع ہے تو ہمیں اپنی نفس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے, اور ہم کوشش کریں گے ہم اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں اور سب کی جو بھی جس کو آپ اپنی ذات سے آرام پہنچا سکتے ہیں, جو بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. اور سب سے مین پیغام یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی سے بھی ناراضگی ہے, کوئی ناراضگی ہے, جھگڑا ہے, کچھ بھی ہے, چاہے ہو سکتا ہے کہ آپ حق پہ ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سامنے والے کی غلطی ہو یا سامنے والے نے آپ سے لیکن پھر بھی آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس ناراضگی کو ختم کر دیں اور اس بندے سے صلح کر لیں. انشاءاللہ اسے گلے ملیں اور اسے بھی مبارک ہے اور وہ بھی آپ کو ہی مبارک ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ناراضگی ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور دنیا اور آخرت کو خوشیوں سے روشن کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے گھر میں بھی برکت اللہ دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی کیا آپ کی زندگیوں میں بھی برکت اللہ تعالیٰ دے گا, آپ کی سوچوں میں بھی برکت ہوگی. اور یہ ایک موقع بھی ہے تو اپنے جتنے بھی جو بھی شکوہ ہے شکایت سب کو ختم کر کے اور ایک دوسرے سے
गला मिल रहे हैं, क्योंकि एक मौका भी है और मुनाफत भी है और त्यौहार भी है। अच्छा, प्रैक्टिकली भी मिले, प्रैक्टिकली भी मिले और दिल से भी मिले। हाँ, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, दोनों मौका भी है, मुनाफत भी है। आए हम अपने सारे शिकवे को खत्म करें और एक दूसरे से गला मिल जाए। आमीन। जिस तरह आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ख्याल रखेंगे, उसी तरह हमें भी अपनी दुआओं में ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।